سلام قولا من رب الرحیم 21 بار پڑھ کر پھونک مار دو، پھر جو ہوگا تماشا پورا محلہ دیکھے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے سورہ یاسین کی ایک آیت کا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے، اور یہ آیت سورہ یاسین کا دل ہے۔ یہ وہ آیت ہے جس کے ذریعے بڑی سی بڑی مشکل حل ہو جاتی ہے، بڑی سی بڑی پریشانی سے نجات ملتی ہے۔ جتنے بھی رکے ہوئے کام ہیں وہ سب ہونے لگتے ہیں صرف اس ایک عمل کے ذریعے سے۔ گھر سے جادو، جنات، تعویذات، بندش، ان سب چیزوں کا توڑ ہو جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، 100% گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، جس نے بھی یہ عمل کر لیا اس کی زندگی کے اندر خوشیاں لوٹ آئیں گی۔ اس آیت کو پانی پر پڑھ کر پھونک مار دیں، پھر جو معجزات ہوں گے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ اس کے فوائد، اس کے برکات اور اس کے معجزات پورا محلہ دیکھے گا۔ جس مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کریں گے وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے، قرآن کریم کے اندر اللہ نے مسائل کا حل بھی رکھا ہے۔ قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جس کو پورے یقین کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ، پورے بھروسے کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، بڑے لگاؤ کے ساتھ اور پورے شوق اور ذوق کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ تو اللہ کی قسم، ہماری زندگی سے تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں اور بندہ دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اگر کسی بھی صورت کو، کسی بھی آیت کو صدقے دل سے پڑھیں گے، جس مصیبت کے لیے پڑھیں گے وہ مصیبت دور ہو جائے گی۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس عمل کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو نجات ملی ہے۔ ان لوگوں کو کے دشمن تباہ و برباد ہو گئے، بہت سے لوگوں کے رزق کے اندر برکت ہوئی ہے، بہت سے لوگوں کی اس وظیفے سے حاجات پوری ہوئی ہیں۔ وہ لوگ جن کے پاس کچھ بھی نہ تھا، مانگنے والے تھے، آج وہ لوگ دینے والے بن گئے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ بھی اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ بھی دینے والے بن جائیں گے، آپ بھی اللہ کے راستے میں لوگوں کی مدد کرنے والے بن جائیں گے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس نے اس عمل کو نہ کیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ پچھتایا، جس نے اس عمل کو چھوڑ دیا وہ ہمیشہ کے لیے پچھتایا، جس نے یہ عمل نہ کیا اسے پچھتاوے کے علاوہ اور کچھ نہ ملا۔ زندگی میں ایک بار یہ لازمی عمل کریں۔ یہ وہ عمل ہے جس عمل کے ذریعے سے مشکلات ختم ہو جاتی ہے، راستے سے رکاوٹیں، بندشیں ختم ہو جاتی ہیں۔ آج کا جو عمل ہے، اس عمل کو آپ جب چاہیں، جس وقت چاہیں کر سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی قید نہیں، جس وقت آپ کا جی چاہے اس وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ جگہ کی قید نہیں، وقت کی قید نہیں، جس جگہ آپ کا جی چاہے اس جگہ آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ مرد عورت کے لیے، عورت مرد کے لیے کر سکتی ہے۔ تو آئیے سامعین اکرام، اب چلتے ہیں عمل کی طرف۔ آپ نے اس عمل کو کرنا کیسے ہے؟ لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل ملک اسلامک اسٹوڈیو پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کیے جاتے ہیں۔ اب عمل کیا ہے؟ آپ اس عمل کو کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے 3 بار آقا کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک عقیدت کے ساتھ پڑھیے گا، پیار کے ساتھ پڑھیے گا، توجہ کے ساتھ پڑھیے گا اور پورے شوق کے ساتھ، پورے عشق کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ پڑھیے گا۔ آپ نے جو بھی درود پاک پڑھنا ہے، پاک چاہے آپ نماز والا ہیں یا آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو نماز والا درود پاک نہیں آتا تو آپ 3 بار صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں یا صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جو درود پاک آپ بآسانی پڑھ سکتے ہیں، جس درود پاک میں آپ کے تلفظ صحیح ہو، جس کو آپ بہترین طریقے سے، بہترین انداز میں پڑھ سکتے ہیں، وہ درود پاک 3 بار پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی 1 بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا تاکہ آپ کو ثواب ملے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی بھی جو کچھ بھی مانگنا چاہتا ہے مانگ لے،
قبولیت کی گھڑیاں ہیں، تقدیر اور نصیب کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ آج روزگار کے لیے پڑھ لو، بے اولادی کے لیے پڑھ لو، تنگ دست ہو روزگار کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے پڑھ لو، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو، من پسند کی شادی کے لیے، من پسند کی نوکری کے لیے پڑھ لو۔ جس کی جو حاجت ہے، جو مقصد ہے، جو خواہش ہے، آج مانگ لینا۔ اگر آج آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کوئی حاجت ناممکن ہے، آپ کو لگتا ہے کسی بھی صورت میں پوری نہیں ہو سکتی، تو آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار تعوذ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ پھر فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے۔ پھر آپ نے گلاس پانی لے لینا ہے، اب اس کو آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ پھر آپ نے اس پانی کے گلاس پر پہلا جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآن پاک کی ایک آیت کا وظیفہ ہے۔ وہ آیت ہے سلام قولا من رب الرحیم۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ سلام قولا من رب الرحیم، ایک مرتبہ سلام قولا من رب الرحیم، دو مرتبہ سلام قولا من رب الرحیم، تین مرتبہ۔ اسی طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار اور ہر بار آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سلام قولا من رب الرحیم کو پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ سلام قولا من رب الرحیم کو 21 مرتبہ پڑھ لیں تو پھر آپ نے پانی کی گلاس پر پھونک مار دینی ہے اور پھر آگے کا عمل آپ نے کرنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 مبارک نام پڑھنے ہیں۔ وہ مبارک نام یا رزاق و یا حفیظ ہیں۔ ان 2 ناموں کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا رزاق و یا حفیظ، ایک بار یا رزاق و یا حفیظ، 2 بار یا رزاق و یا حفیظ، 3 بار۔ اسی طرح آپ نے ان دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر پانی پر پھونک مار دینی ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت سماعت فرما لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ فاتحہ کو آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے اور پھر پانی پر پھونک مار دینی ہے اور پھر 3 بار درود پاک پڑھیے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور پھر آخر میں 33 مرتبہ آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ ایک بار، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اسی طرح سے آپ استغفار کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار استغفار پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ 33 بار استغفار پڑھ لیں تو آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ یہ عمل 5 دن لگاتار کریں اور وہ پانی خود پئیں اور سارے گھر والوں کو پلا دیں۔ دنیا کے جس مقصد کے لیے بھی آپ اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ اس مقصد میں آپ کو کامیابی نصیب ہوگی اور اسی مقصد میں آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے تمام دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی میں آسانی آ سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل ملک اسلامک اسٹوڈیو پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے، اور کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لازمی لکھیے گا۔ جزاک اللہ۔